السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے کے درس میں ہم رجی کا حادثہ، بیر معونہ کا حادثہ سن رہے تھے۔ رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و ہمت حد سے آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھونتے تھے، وہ مرد میدان نہ تھے، وہ جنگ سے ڈرتے تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینہ، بغض، دشمنی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بعض صحابہ کرام کی ایک جماعت یہود کے پاس تشریف لے گئی۔ ادھر یہود پر شیطان سوار ہو گیا، یعنی ان یہودیوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل ڈالے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم محمد کو تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کے خلاف ورزی بھی ہے۔ عہد و پیمان کے بارے میں پچھلے درس میں ہم سنے تھے کہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان ایک باہم معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا ہم تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم دشمنی نہ کریں گے، ہم مل جل کر مدینے میں رہیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے پر کام کرنے لگے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تمام یہود کے کیا کیا ارادے تھے وہ سب سنائے۔ مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا، یا بنو نذیر یعنی یہودیوں کے پاس روانہ فرمایا، اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص بھی پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رکھو، گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری مدد اور تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ہم کسی سے دبنے والے نہیں، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، اور ہمارے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کیا کہ جلا وطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے۔ ان کے سردار ہوئی بن اخطب کو توقع تھی کہ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی جو کچھ کہا ہے وہ پورا کر کے رہے گا، اسی لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ صورت نہایت نازک تھی۔ اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید اور مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا، وہ بھی اس حالت میں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، کسی سے کوئی امید باقی نہ تھی۔ مگر بیر معونہ کے المیے سے مسلمانوں کا انتقام کا جذبہ زیادہ بھڑک اٹھا۔
لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہی ہے، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا، یعنی ان کے قلعے کے باہر جا پہنچے۔ ادھر بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ لی اور قلعہ بند کر کے قلعے کے اوپر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے حفاظتی کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیجزی الفاسقین۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ نے ان سے الگ تھلگ رہ گئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں۔ محاصرہ 6 رات تک رہا، دوسری روایت میں 15 رات تک جاری رہا، یعنی 15 دن تک صحابہ کرام ان کے قلعے کے باہر یہ دیتے رہے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، یعنی یہودیوں کے دل میں رعب ڈال دیا اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر بھی آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی یعنی گاؤں چھوڑنے کی پیشکش منظور فرما لی، اس شرط پہ کہ وہ اپنا کوئی ہتھیار نہیں لے جا سکتے، ہاں باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ ہاتھوں سے اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا گیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ بعض یہودیوں نے خیبر کا رخ کیا، ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی، صرف 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں کر لیے۔ ہتھیار میں 50 زرہیں تھیں، 50 قوت اور 340 تلواریں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہودیوں کی جلا وطنی کا پورا نقشہ کھینچا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس سورہ کو بنی نذیر کہو۔ غزوہ بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں منافقین پر بددلی چھا گئی، اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرأت بھی باقی نہیں رہی۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کی فوجی مہمات کے بعد جزیرہ عرب میں پرسکون چھا گیا، ہر طرف امن و امان، سلامتی کا دورہ ہو گیا، مگر یہود بنو نذیر کو جو اپنی خباثتوں سازشوں کے نتیجے میں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی، ادھر ادھر کی باتیں سن کر جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، بری طرح شکست کھائی اور کھا کر گھر بار سب برباد کر لیے۔ یہودیوں کو اب بھی ہوش نہیں آیا تھا، چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمان اور کافروں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ چکا ہے تو انہوں نے سخت جلن اور حسد دل میں پیدا کر لی۔ انہوں نے پھر سے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کے لیے تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ ہی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے، یعنی مسلمانوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے، ایسی تیاری میں مصروف ہو گئے یہود۔ لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرأت نہ تھی، اس لیے انہوں نے نہایت خطرناک پلان تیار کر لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار قریش کے پاس مکے میں حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز دوبارہ جنگ کا عہد کر چکے تھے حضرت عمر سے۔ ان کا خیال تھا کہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے، جو ان کی شہرت چلی گئی تھی وہ اب پوری کر لیں، ان کا یہ خیال تھا۔ پھر انہوں نے عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے، یعنی یہودیہ۔ غرض اس طرح یہودیوں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر ہی لیا۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا۔ اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ آگے کا انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔